السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ لوگوں کے، اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک، رمضان مبارک، ساری چیزیں وتھ آل دا خوشیاں اینڈ ایوری تھنگ جتنی انسان دعا کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے اور پاکستان کی اپس اینڈ ڈاؤنس کو یا دنیاوی اپس اینڈ ڈاؤنس کو ڈیل کرنے کی ایمان کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ کافی میں نے گیپ لیا ہوا تھا بیچ میں، اور آبویسلی اس کا مین ریزن یہ ہے کہ بیچ میں بہت ساری خبریں آئیں، ڈیفینیٹلی بحریہ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں تھیں، بٹ اس وقت رمضان چل رہا تھا اور میں نے اچھے طریقے سے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں ذرا آرام سے ان سب چیزوں سے فری ہو کے اس ٹاپک کے اوپر بات کروں گا، کیونکہ جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں، دیکھو بحریہ کے اپس اینڈ ڈاؤنس کی اب اتنی عادت ہو گئی ہے، ریزیڈنٹس بیچارے تھوڑے سے پریشان ہوئے، وہ میں ابھی آتا ہوں اس ڈیپتھ کے اندر، لیکن اب ہمیں اتنی عادت ہو چکی ہے اتنی چیزیں کہ یہ سب irrelevant ہے، اور اس سے ایکچولی میں جو ریئل چیزیں ہیں نا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ کسی کو ماننا ہے نہیں ماننا، یہ میں جیسے پہلی بھی ویڈیوز میں بول چکا ہوں کہ کنونس کرنے کا سین نہیں ہے۔ if someone understands it, all well and good. if you don't understand it, کوئی ایشو نہیں ہے، that's that. So let's round up a little bit. سب سے پہلے ابھی میں آیا ہوں یہاں پہ، this is like a sports city کا پارک ہے، فیملی اپنی جگہ کھیل کود رہی ہے، and I am making a video. So I'll just give you a little round up کہ ابھی تک بحریہ میں ہوا کیا ہے، کیا چیزیں تھیں، یہ سارے معاملات کیسے تھے۔ سب سے پہلے تو خطرناک لیول کے اوپر جو عید کے اوپر ہمارا what would I say رش جو آنا شروع ہو جاتا ہے، اور مطلب جو وزٹرز ہیں جب وہ باہر سے آتے ہیں تو اس کے بعد the kind of things that they do، تو مطلب اس سے آئی تھنک کہ ہر ریزیڈنٹ مطلب پریشان بھی ہوتا ہے، اور وہ خیر چاہتا بھی ہے کہ کچھ بیٹر مینجمنٹ ہو۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید پہ فل ایئر مچی ہے مطلب نیکسٹ لیول قسم کے لوگ آتے ہیں۔ اچھا جب باہر سے لوگ آتے ہیں نا، ہم تو ظاہر ہے ریزیڈنٹس ہیں، ویسے تو خیر یہ ریزیڈنٹس کے لیے بھی نہیں بولا جاتا، کیونکہ ریزیڈنٹس بھی ہمارے کہہ رہا ہوں نا، جتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے اتنا ہی جاہلانہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، مطلب چاہے وہ کچرا پھیلانے کے حوالے سے ہو یا باقی چیزوں کے حوالے سے۔ یہ سب ڈرامے ہیں نا ریزیڈنٹس بھی کرتے ہیں، بٹ کیونکہ سارے کے سارے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ابھی ہمیں ان پہ تنقید کرنی ہے، لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ۔ ڈیفینیٹلی ایک پوسٹ پڑی تھی بڑی زبردست تھی، جیسے کینٹونمنٹس ہیں یا باقی جگہوں کے اوپر ہیں، کہ بحریہ کو اپنی ایپ بنانی چاہیے تاکہ جو گیسٹ وغیرہ ہیں ان کی انٹری ایگزٹ کے لیے مطلب ایپ سے ہی جو ریزیڈنٹس ہیں وہ اپنے آئی ڈی کارڈز اور چیزوں کو دکھا دکھو کہ مطلب وہ وہاں پہ کوڈ جنریٹ کروا دیں، اور صرف جو ریزیڈنٹس ہیں وہ انٹر ہو سکیں، ان کے گیسٹس انٹر ہو سکیں، جو مطلب بالکل ایک وابلہ بچتا ہے نا، کیونکہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں کراچی والے اسپیشلی، وہ پتہ نہیں یہاں پہ آ کے کیا سمجھتے ہیں اور تباہیاں مچا دیتے ہیں نا۔ مطلب ایک ہوتا ہے بھائی خالی روڈ پہ بھگانا، پھر ایک ہوتا ہے خالی روڈ پہ مطلب فنٹر گیریاں کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، سائڈیں مارنا۔ تو یہ سب چیزیں ہر سال ہوتی ہیں، مجھے کتنے 8 سال تو ہو گئے یہ سب فیس کرتے ہوئے، اور ہم نے تو ایک سمپل رول رکھا ہوا ہے کہ جیسی مطلب عید بقرعید یا اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز ہونا تو ان دنوں پہ کوشش یہی کریں کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلیں بھی تو بحریہ کے کچھ پیچھے کے رستے ہیں ان کے تھرو جانا ہوتا ہے۔ اچھا لوگ بحریہ پہ تنقید کرتے ہیں اس چیز کے حوالے سے، لیکن آئی تھنک کہ جو بھی اچھے ایریاز ہیں نا ڈیولپڈ، چاہے وہ DHA ہو، PCHS ہو، باقی جگہ، ان سب کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ لائک کراچی میں شارع فیصل پہ یہ ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے DHA کا خیابان اتحاد تباہی رہا ہے ہمیشہ، آج بھی، اس دفعہ بھی CVO اور یہ ساری جو پٹی ہے اس میں یہی شپاٹر گھوم رہے ہوتے ہیں، مطلب فل ویلیاں مارتے ہوئے، تنگ کرتے ہوئے۔ اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لائک بس ایک انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے۔ مطلب جب میں گاڑی چلا رہا ہوں سکون سے، اور برابر میں ایک بائکر ویلی پہ ویلی مارتا چلا جا رہا ہے، تو ایک سیکنڈ کے لیے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ فرسٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یار مطلب ہاؤ کین آئی گیٹ اوے فرام دس۔ اور بحریہ کی تو روڈ بھی ایسی ہے کہ مطلب آپ باہر نکل نہیں سکتے اس میں سے، آپ کو بس جناح ایونیو پوری کراس کرنی ہے۔ تو اینی ویز یہ عید کی ساری چیزیں تھیں، کافی مزاحیہ چیزیں ہوئیں۔ اچھا فن بھی بہت ہوا بائی دا وے، بیکاز مطلب لوگوں کا آنا جانا، میری تو کافی فیملی یہاں پہ بھی شفٹ ہو گئی ہے، تو ان کے گھروں پہ آنا جانا، پھر عید کی نماز صبح، ماحول، دیٹ واز جسٹ بیوٹیفل۔ سو نیگیٹو تو اپنی جگہ، لیکن پازیٹیو واز جسٹ سو بیوٹیفل۔ مطلب بہت ساری مساجد یہاں ایکٹیو ہو گئی ہیں، گول سٹی کی مسجد میں بڑا مزہ آتا ہے، علی بلاک کی نئی کھلی ہے، اس کے اندر بڑا گڈ سین ہے۔ تو خیر نیگیٹو باتوں کو تو ہے نا ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ایز اے نیشن آئی تھنک کہ ہمارے اندر یہ پرابلم ہو گئی ہے
کہ ہم نیگیٹو پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. نیگیٹو ہے ظاہر ہے, اس ملک کے اندر جس جنت نہیں ہے, یہ پورا پاکستان اوپر سے لے کے نیچے تک, اس کے فلاز کیا ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہیں, رول آف لا کے حوالے سے کون رکاوٹ ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے, مطلب وی نو ایوری تھنگ ان دیٹ ایسپیکٹ. تو اس لیے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ پاکستان کے اندر کبھی کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. لائک یہاں پہ جتنے بھی اچھی فیسلٹیز لے آؤ, لائک جیسے بحریہ نے اتنا بہترین انفراسٹرکچر دیا, لوگوں کی مینٹالٹی تو نہیں بدل سکتا نا. اب جو لوگوں کی مینٹالٹی ہے وہ لوگوں کی مینٹالٹی ہے, وہ ابھی یوز ٹو نہیں ہے تمیز سے چیزوں کو کرنے میں. اتنی فرسٹریشن ہے, اتنی چیزیں ہیں, مطلب اس کے اوپر تو پوری ایک ریسرچ ہو سکتی ہے کہ وائی پاکستانیز بیہیو دا وے دے بیہیو, اسپیشلی جب ان کو تھوڑی سی بھی کھلی چھوٹ ملتی ہے یا کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ خوشی میں اتنے باولے ہو جاتے ہیں کہ اس کا ریزن ہی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وائی از دس ہیپننگ, واٹس دا ریزن بیہائنڈ دیٹ. بٹ اسٹل خیر ہونا کہ پاکستان کے اندر یہ چیز ہے. سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو لک ایٹ اونلی دا نیگیٹیوز, مطلب نیگیٹیوز تو ہوتے ہی ہیں. جیسے بحریہ کے اندر عید کی نیگیٹیوٹی یہ تھی کہ جو لوگ آئے انہوں نے کافی گند مچائی, ریزیڈنٹس کو ان سے پرابلم ہوئی, لیکن یہ چند گھنٹوں کے لیے تھا. لائک 3 بجے سے 7 بجے تک کا یا 3 بجے سے 9 بجے تک کا آپ ایک ٹائم فریم رکھ دو, ورنہ اس کے علاوہ 9 بجے کے بعد ایکسیپٹ فار عید فرسٹ 2 days لائک اٹ واز بیوٹیفل. بہت آرام سے ہم موو بھی کر رہے تھے, گھوم بھی رہے تھے, پھر بھی رہے تھے. سو پازیٹیوز ہیں نا بہت سارے تھے. مجھے بہت مزہ آیا ہمیشہ کی طرح. اٹس سچ اے بلیسنگ. میں اللہ کا بہت احسان مند ہوں کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے پچھلے 8-9 سال سے یہاں پہ ٹھہروا بھی رہے. میرے فائنینشیلز, میرا رسک, میری چیزیں وہ بھی چلاتا رہتا ہے, اور اینڈ آئی ایم ایبل ٹو لیو دس لائف ٹوڈے لائک ان دا مومنٹ, الحمد للہ. سو آئی ایم ریئلی گلیڈ فار دیٹ, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ جو بھی بحریہ کے ریزیڈنٹس ہیں وہ یہی سیم ٹو سیم فیلنگ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوں گے. ناؤ لیٹس کم ٹو دی ادر ٹاپک وچ از اوبیسلی کہ بحریہ کا سین کیا ہے بھائی ابھی. مطلب یہ سب تو بہت اچھی باتیں ہیں بھائی, عید گزر گئی, یہ ہو گئی, لیکن جو خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں اس کے حوالے میں مطلب واٹس دا سین. سو آئی ول گیو یو مائی اوپینین آن اٹ. میں پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ فرسٹلی دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ, بٹ چلو لیٹس ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ اٹ کہ وہ ہے کیا سین. اچھا بھائی, سمپلی پٹ بحریہ کا سین مطلب چھوٹے الفاظوں میں یا سمپل لائن میں بولوں نا تو نتھنگ ٹو وری اباؤٹ, بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنڈ. ہوا کیا کہ بیسکلی ابھی جو ملک ریاض کے خلاف چل رہا ہے, میں نے پچھلی بھی ویڈیو ایک نیب کے حوالے سے بنائی تھی کہ بھائی نیب یہ اپنی چیزیں تیزی کر رہا ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی کر بھی رہا ہے, ان کو اپنا کام کرنا ہے. تو اب اس میں ایشو کیا ہوا جو ریزیڈنٹس کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ مطلب ڈرانے دھمکانے کے لیے جو کراچی KWSB جو ہے, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, انہوں نے آئے اور انہوں نے ایک انلیگل طور کے اوپر یہاں پہ جو بورنگ ویلز تھیں پانی کی ان کو بند کر دیا. اب جیسے انہوں نے بند کیا تو ڈیفینیٹلی ایک وابلہ مچ گیا. مطلب ایوری ون واز سو افریڈ اینڈ ایوری ون واز ویری اسکیئرڈ اباؤٹ واٹ واز ہیپننگ, اور سب لوگوں کو یہی ہو گیا کہ بس اب تو کہانی ہو گئی, یہ فیملی تو سب کو خیر یہی لگا کہ بس کہانی ہو گئی. اینڈ اوبیسلی وتھ ایوری نیوز جو کہ آتی ہے پاکستان میں, اس کے اندر مس انفارمیشن, کیونکہ وی آر لیونگ ان لائک این ایج آف مس انفارمیشن آئی وڈ سے, تو مس انفارمیشن بہت زیادہ آنے لگی. پھر بہت سارے اچھا بحریہ سے نفرت جو ہے نا وہ میں انہی جگہوں پہ دیکھتا ہوں, اور بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کے کہ پیپل لائک لٹرلی ہیٹ بحریہ. جو اس کے اینٹی ہیں نا, ان کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ مسلح پہ بیٹھ کے 24 گھنٹے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ اس جگہ کو تباہ کرے, چیزیں کرے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں ان ساری سچویشنز کو دیکھتے ہوئے. سو خیر اینی ویز, وہ جو ایک نفرت نظر آتی ہے نا, اس کو دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے. اینڈ اس سے خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ ظاہر نفرت کسی اچھی چیز سے ہی کری جاتی ہے نا, اور ایک انبائسڈ مطلب ایک انبائسڈ بول رہا ہوں, ایک فل بائسڈ نفرت جو ہے وہ نظر آئی لوگوں میں. بہت ساری مطلب اینٹی بحریہ والوں نے اس کا فائدہ اٹھا. مطلب ایک پولیٹیسائز ہو گئی ایک چیز, اور ہم مطلب بڑا مزہ آتا ہے یہ دیکھنے میں کہ پاکستان میں کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہو نا, اس کے خلاف ایک پورا ٹولہ جمع ہوا ہوتا ہے, اور وہ بڑا ایکٹیولی اس چیز کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے. تو جو گند پھیلی نا وہ ساری کی ساری ان لوگوں کی وجہ سے پھیلی. وہ کہتے ہیں نا رائتا پھیل جاتا ہے, وہ سب کا سب ان لوگوں کی وجہ سے پھیلا, اور ان لوگوں نے ایک وابلہ مچا دیا کہ بھائی پانی بند ہو گیا, بجلی بند ہو گئی, گیس بند ہو گئی, بحریہ بند, بس بلڈوزر کھڑے ہیں بھائی توڑنے کے لیے آ گئے. اینڈ اوبیسلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ میڈیا کے اندر پھر جو ہمارے بحریہ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسپیشلی اوورسیز والے ہیں, وہ کافی ڈر گئے. اور مطلب 5-10 دن 15 دن لوگوں کے لیے کافی ڈیفیکلٹ رہا ہے. ایوری سنگل ڈے بحریہ لوکلز جو ایک گروپ ہے یا جو بحریہ کے واٹس ایپ گروپس ہیں, اس میں ڈفرینٹ قسم کی خبریں شیئر ہو رہی ہیں. لوگ پریشان ہو رہے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھئی پانی کا کیا ہونا ہے کیا نہیں.
اور ریالٹی میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. مطلب ابھی تک الحمدللہ ظاہر ہے سب لوگ یہاں رہ ہی رہے ہیں نا, ہم کوئی باہر تو نہیں جا کے رہے, تو پانی کا ہمیں کوئی ایک دن بھی مسئلہ نہیں ہوا. اینڈ آئی ایم ناٹ دی اونلی ون. کسی بھی ریزیڈنٹ سے پوچھ لیں تو وہ لٹرلی 5-7 دن 10 دن کا جو ایک خوف تھا نا, یا ایک جو پینک پھیل گیا تھا, جیسے ہی وہ سبسائڈ ہوا تو سب اپنی نارمل چیزوں پر آ گئے, اور گروپس کے اوپر وہی یہ بلی کھو گئی, یہ کتا کھو گیا, یہ پپی مل گیا, یہ ایسا ہو گیا, وہ والی پوسٹ ہے نا پھر سے آنا شروع ہو گئی. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ عوام نارملائز ہو گئی اور ساری چیزیں اپنی جگہ ہو گئی. اچھا, اس سے مارکیٹ میں تو ڈیفینیٹلی فرق پڑا ہے. اینڈ اس کے اوپر تو میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ آئی پرسنلی لائک دیز نیگیٹو نیوز, کیونکہ میں ایک جینون بائر جو ہے یا جس بندے نے اپنا گھر لینا ہے, میں اس کے اینگل سے سوچ رہا ہوتا ہوں. تو جیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں پرائس ڈاؤن ہوتی ہے. جب پرائس ڈاؤن ہوتی ہے تو کس کو فائدہ ہونا ہے؟ صرف اینڈ یوزر کو یا لانگ ٹرم انویسٹر کو. اور میرا موقف جب سے میں نے بحریہ کے کچھ کہہ رہا ہوں نا 4 اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھ چکا ہوں, اور میرا موقف ہمیشہ یہی ہے کہ دیکھو بحریہ ول کم آؤٹ آف دس انشاءاللہ. اینڈ بڑے مزے کے ڈیولپمنٹس ہیں, چاہے وہ لیگل فرنٹ کے اوپر بھی ہوں, کیونکہ مزے کی بات کیا ہوئی کہ یہاں کی کمیونٹی ایک ہو گئی, اور اس کمیونٹی نے جا کے مطلب کیس کر دیا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ کسی بھی طریقے سے پانی کا یہ کام نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپ کو ملک راج سے ایشو ہے, آپ جو انویسٹرز ہیں یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو تنگ نہیں کر سکتے. سو وہاں پہ بھی ایک زبردست قسم کی کمیونٹی بلڈنگ ہو گئی, اور بحریہ کے ریزیڈنٹس یونائٹ ہو کے اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. بحریہ کی مینجمنٹ اس کے اندر ساتھ اپنی دے رہی ہے. سو میں کہہ رہا ہوں نا ملٹیپل مزے کی ڈیولپمنٹس ہیپننگ, اینڈ آئی تھنک دس از ویری گڈ. یہ بہت اچھی بات ہے. ہاں, اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. پہلے بھی ہونا تھا, لیکن آئی تھنک کہ اتنا سینسیٹیو ٹاپک وہ کہ ہمارے تو ابھی جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملک ہے نا, یہ بیسکلی کوئی بھی کام کرتی ہے نا وہ ان کے منہ پہ پڑتا ہے آ کے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عوام کو ریڈی کر دیا. عوام از ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اینی آف دا تھنگس. لوگ پروٹیسٹ کرنے نکل جاتے ہیں, چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ سب انہوں نے بڑا زبردست سکھایا ہے. تو سیم ود بحریہ, انہوں نے کوشش کیا کہ یہاں پہ ملک ریاض کو پریشر میں لیں گے, الٹا انہوں نے ریزیڈنٹس کو یونائٹ کر دیا. اور جب ریزیڈنٹس یونائٹ ہو گئے تو انہوں نے سارے کے سارے معاملات کو ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا ہے. سو آئی ریئلی تھنک اٹس ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں, جو بھی چیز ہو, پوائنٹ از کہ یہاں کے جو بندے ہیں جب وہ اپنی چیزوں کے لیے فائٹ کریں گے, جب وہ اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہوں گے, تو اس کے اندر بہتری آئے گی. کیونکہ آنیسٹلی اب ملک ریاض کا کوئی بھی لنک بحریہ ٹاؤن کراچی سے نہیں ہے, ایکسیپٹ فار جو پراپرٹی اس نے بیچی نہیں ہے وہ اس کی اپنی ہے. باقی اس کے علاوہ ایز سچ کوئی اتنا خاص بحریہ سے ریلیشن یا بحریہ سے لنک نہیں ہے. سو کمنگ بیک ٹو لائک واٹ شوڈ وی ڈو اینڈ کمنگ بیک ٹو ہمارا کیا, تو میں پھر سے وہی بولوں گا کہ ٹیک ایڈوانٹیج آف دس ٹائم فار اینی ون جو کہ جینون بائر ہے یا لانگ ٹرم انویسٹر ہے. اور باقی جو ریزیڈنٹس ہیں نا, یا جس نے اپنا گھر بنوانا ہے, یا جس نے آ کے یہاں رہنا ہے, رینٹ پہ رہنا ہے, اسپورٹ سٹی ولا میں رہنا ہے, کسی بھی ولا میں رہنا ہے, وہ کنٹینیو کرے اپنی چیزیں جس طریقے سے اس نے کرنی ہے. بیکاز nothing is like anything, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آن گراؤنڈ. اور تبھی میں نے فوراً ویڈیو بنائی بھی نہیں, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا رمضان تھا, میں رمضان اب اگلے سال آئے گا. یہ والی جو نیوز ہیں یا یہ چیزیں ہیں نا, یہ ہر وقت آتی رہتی ہیں, ان سے کوئی اتنا خاص امپیکٹ ہوتا بھی نہیں ہے. اینڈ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ بھائی دیکھو, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرا بزنس ہے یہاں پہ. نہیں, میرا بزنس ہے, لیکن میرا بزنس بہت ایزیلی, مطلب اگر میں لٹرلی یہاں سے لاہور موو کر جاؤں یا میں اسلام آباد موو کر جاؤں, تو میری تو کنسٹرکشن کمپنی ہے, میں تو اٹھا کے ایز اٹ از, میری ٹیم زیادہ تر پنجاب کی ہے, تو میرے لیے یہاں سے موو کرنا یا بحریہ کے علاوہ DHA ہو گیا, اسکیم 33 ہو گیا, ان سب کے اندر کنسٹرکشن کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو بزنس کا میرا کوئی پرسپیکٹو نہیں ہوتا. یس, لیونگ ان بحریہ از اے چوائس. میری پوری خواہش ہے کہ جب تک یہ ہمیں یہاں سے دھکے مار کے باہر نہیں نکالتے, یا مطلب ورسٹ ترین چیزیں ہو جائیں کہ بھئی بلڈوزر آ گئے, نیوکلیر بامز پھینک دیے, یہاں ساری چیزیں کر دیں, جب تک بحریہ بند نہیں ہوتا, آئی ول چوز ٹو اسٹے اوور ہیئر. اس کا ریزن سارے یہی ہے بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ آئی فاٹ فار. مطلب دس از پرابلی دی اونلی ریزن دیٹ آئی ایم ہیئر ان کراچی. کیونکہ کراچی کے اندر رہنے کے لیے میں پھر سے وہی ریٹریٹ کروں گا کہ بحریہ سے اچھی جگہ کوئی بھی نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیر از نو چوائس. ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پہ اسٹک ہوں تو میں نکل نہیں سکتا. میرے لیے بہت ایزی ہے, میں ابھی لاہور کی ویڈیوز بنانا شروع کر دوں. میں وہاں کے اتنے سارے ہیں کیونکہ میرا لمس کا بیک گراؤنڈ ہے, میرے وہاں دوست بھی بہت ہیں, چیزیں بھی ہیں. مطلب اٹس سو ایزی فار می ٹو جسٹ ریپ اپ دس ہول تھنگ اینڈ گیٹ آؤٹ آف بحریہ. بٹ اٹس سو مچ فن ٹو لیو اوور ہیئر. اٹس اے بلیسنگ. تو آئی ول فائٹ ٹل دی اینڈ.
جب تک اللہ نے لکھا ہے تب تک زبردست سین ہے، اور جب بند کر دیں گے دھکے مار کے ہم سب کو باہر نکال رہے ہوں گے تب کی تب دیکھیں گے. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا I stand with بحریہ, I do stand with ملک ریاض, کیونکہ اب تو میں اس کا اور فین ہوتا جا رہا ہوں کہ وہ کس طریقے سے مطلب جو ایک ظالم ایک سسٹم ہے اس کے خلاف کیسے کھڑا ہوا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ مرنے سے پہلے ملک ریاض بھی ہسٹری کے اندر اپنا نام صحیح ڈائریکشن کے اندر لکھ کے چلا گیا ہے. اینڈ جو فائٹ وہ کر رہا ہے فار واٹ ایور جو بھی مورلز ہیں یا جو بھی ریزنز ہیں وہ کافی مزے کہ اب اس میں ملک ریاض کا فائدہ ہو نہیں ہو, whatever it is, I stand with بحریہ, I stand with ملک ریاض, I stand with this whole concept, not because کہ مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. I love this concept کہ ایک رہنے کا ایک تمیز کا ایریا ہونا چاہیے ایک لیونگ میں. مطلب آپ کی زندگی بدل جاتی ہے جب آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ ملتا ہے. میری زندگی بدل گئی ہے چاہے وہ مینٹل پیس کے حوالے سے ہو, مطلب میرے بچے نیچر لورز ہو گئے ہیں, میری فیملی نیچر لورز ہو گئی ہیں, ہم لوگ باہر آؤٹ ڈور زیادہ رہتے ہیں. اگر یہ سب انوائرمنٹ نہ ہو تو ہم اسی طریقے سے وہی مطلب فونوں پہ لگے ہوئے ہوں گے, کمروں میں بند ہوں گے, گھروں میں بند ہوں گے, باہر نکل نہیں سکیں گے, ڈر نہیں سکیں گے. ابھی لائک آئی ایم آن دا اسٹریٹ, میں مطلب گلی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اس طریقے سے, اینڈ یہ فیئر نہیں ہے. تو یہ جو انوائرمنٹ ہے, آئی لو دس کانسیپٹ اینڈ آئی وش اینڈ آئی ٹرولی وش کہ کراچی پاکستان کا ہر علاقہ اسی طریقے سے ہو. لیکن جب تک نہیں ہو سکتا تو جو آلریڈی اچھی جگہ ہیں وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہیں, یہ دعا ہے. تو ڈیفینیٹلی دعا ٹرمپس اینی انسانی معاملات. تو اس جگہ کے لیے, عمران خان کے لیے, باقیوں کے لیے ایک جب اتنی دل سے دعا نکل رہی ہے, ایسی ایسی جگہوں پہ دعائیں نکل رہی ہیں, کعبہ پہ نکل رہی ہیں, مدینہ پہ پتہ نہیں کہاں نکل رہی ہیں, تو اللہ اس طریقے سے رسوا نہیں کرتا. سو میری ایڈوائس پھر سے لاسٹ میں بولتے ہوئے یہی چلوں گا کہ اتنا ٹینشن نہ لیا کرو یار. تم لوگ زندگی میں اور بھی بہت کام ہے, زندگی میں اور بھی بہت فن ہیں, اور زندگی کا جو مین مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ سکون پسند ہو, آپ سکون سے رہو, اچھی زندگی کے بارے میں توقع رکھو اور اچھے طریقے سے اس کو گزارو, اللہ سے اچھے کی توقع رکھو, اور ان سب ڈراموں کے اور ان چیزوں کے اوپر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایڈوائس ہے. باقی ظاہر ہے جو بے وقوفی کر کے یہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہے یا جو ڈر گیا ہے تو ان کے لیے ایگزٹ کا بالکل ہاتھ ہے. اور ہاں اگر آپ بھاگ رہے ہو تو ذرا اپنی پراپرٹیز ہے نا ہمیں بھی ذرا بیچ کے چلے جانا بیکار ریٹس میں. مطلب یہ جو پراپرٹی والے ہیں نا وہ اس چیز کی اپرچونیٹی ضرور ڈھونڈتے ہیں اور ان کو ضرور فائدہ ہے آپ کے ڈر سے. میرا کوئی مطلب اس سے لنک نہیں ہے. میرا تو گھر بننا ہے نہیں بننا یہ اللہ نے نصیب لکھا ہے نہیں لکھا, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ, بیکاز میرا رزق جو لکھا ہوا ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے. اور یہ میں صرف باتیں اور لفاظی نہیں کر رہا ہوتا ہوں, میں ایکچولی آئی ایم لیونگ دیٹ لائف اینڈ الحمد للہ آئی ایم ریئلی ہیپی اباؤٹ دیٹ. سو آپ لوگ بھی اپنے آپ کو جب اللہ سے جوڑ کے رکھو گے یا اس چیز پہ دیکھو گے کہ مطلب دس از ناٹ اے پروجیکٹ دیٹ کین سو ایزیلی be tampered with and cannot so easily be destroyed. So stay strong, stay patient. اپنے پلانس کو اپنی چیزوں کو بالکل اسی طریقے سے کنٹینیو رکھیں جیسے آپ کر رہے ہیں. گھر بنانے کے لیے تو میں بولوں گا پھر کہ یس آپ کو ڈیفینیٹلی بنانا چاہیے. لیکن جوکس اسائڈ ناؤ میرا ایڈ چلے گا, وہ ایڈ ان لوگوں کے لیے جو کہ لائک یہاں پہ گھر بنانے چاہتے ہیں اور یا پھر گھر بنانے کے حوالے سے کوئی ہاؤسنگ کنسلٹیشن چاہیے. سو ڈو واچ دیٹ ایڈ اینڈ انشاءاللہ سی یو گائز ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. اگر آپ بحریہ ٹاؤن کراچی میں اپنا گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں تو ڈیزائنر ہومز آپ کے لیے ایک بہترین موسٹ پرفیکٹ سولوشن لے کر آیا ہے کہ جس سے نہ ہی صرف آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے اپنے گھر کی کنسٹرکشن کی پروگرس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, بلکہ ایک بات کی آپ کو 100% گارنٹی ملتی ہے, اور وہ کیا, A+ پریمیم سروسز. ڈیزائنر ہومز 2017 سے بحریہ ٹاؤن کراچی میں آپریٹ کر رہا ہے اور الحمدللہ ہم نے 25 سے زیادہ پروجیکٹس کی کمپلیشن ناٹ اونلی ڈیلیور کر دی ہے بلکہ ان کو ہینڈ اوور کر کے فیملیز کو شفٹ بھی کرایا ہوا ہے. سو اب ہم آپ کو کن کن سروسز میں ہیلپ کر سکتے ہیں. نمبر 1, پریمیم کوالٹی A+ کنسٹرکشن سروسز. دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. لیکن وہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی کیونکہ کنسٹرکشن تو بہت سارے لوگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا وہ آپ کے گھر کو اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے گھر کو خود بنا رہے ہوں. تو ڈیزائنر ہومز میں آپ کو اس چیز کی 100% گارنٹی ملتی ہے کہ آپ موجود ہوں یا نہ ہوں, ہم نے آپ کو اسی طریقے سے اسی زبان کے ساتھ چیزیں دینی ہیں کہ جیسے آپ سائٹ کے اوپر خود موجود ہو. دوسرے نمبر پہ ہم آپ کو آرکیٹیکچرل سروسز, پورا کا پورا NOC کا پروسیس, مطلب ایک 1 ونڈو سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو ادھر ادھر نہ جانا پڑے اور ایک ہی پلیٹ فارم سے گھر سے ریلیٹڈ ایوری سنگل تھنگ آپ کو ایک ہی جگہ کے اوپر مل جائے گی, جس کے اندر نمبر 1 ہم آرکیٹیکچرل ڈرائنگز, مطلب آرکیٹیکٹ کا لے آؤٹ کیسا ہے, کیونکہ یہی سب سے خوبصورت ایلیمنٹ ہوتے ہیں اور اسی کے اندر گھر کی ساری پرسنالٹی
کی, اس کے اندر کمرے کتنے ہیں, کہاں پہ ہیں, کیسے ہیں, کس جگہ سے انٹر ہو رہے ہیں, ہوا کہاں سے آ رہی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں اس سٹیج کے اوپر ڈیفائن ہوتی ہیں. اینڈ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو انٹیریئر ڈیزائن کی بھی سروسز دیتے ہیں, obviously فار دوز پیپل جو کہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کا گھر جتنا زیادہ سے زیادہ خوبصورت لگ سکے وہ بن جائے. تیسرے نمبر پہ ہم آپ کو ہاؤسنگ کنسلٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ پچھلے 8 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں خود پچھلے 8 سال سے بحریہ ٹاؤن کراچی میں رہ رہا ہوں. تو کس جگہ کے اوپر گھر بنانے کے لیے پلاٹ لینا چاہیے, کس جگہ کے اوپر فیسلٹیز نیئر بائی اینڈ ایوری تھنگ. سو فار آل دوز پیپل کہ جن کو بحریہ کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پتا, ان سب کے لیے ایک پرفیکٹ کنسلٹیشن ملتی ہے, اینڈ دیٹ آلسو فری آف کاسٹ, کیونکہ کنسلٹیشن کے کوئی پیسے نہیں ہیں. ہمارا نصیب ہوا تو ڈیفینیٹلی بزنس کریں گے, لیکن کنسلٹیشن آپ کو ایک فری آف کاسٹ ملتی ہے کہ تاکہ آپ کے ایک ڈائریکشن صحیح طرح ہو, اور اگر اچھا لگے آپ کو تو آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں. تو اگر آپ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایک سکون دہ انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے بغیر 2 نمبری کے, بغیر دھوکے کے اپنا گھر بنوانا چاہ رہے ہیں, اور وہ بھی وتھ پراپر A+ پریمیم سروسز, تو یہ جو نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک واٹس ایپ میسج ڈراپ کرنا ہے. ڈو ریممبر کہ کالس کبھی کبھی مس ہو جاتی ہیں, آپ نے ایک واٹس ایپ میسج ڈراپ کریں, اینڈ انشاءاللہ وی ول گیٹ ان ٹچ اینڈ وی ول گیٹ بیک ٹو یو. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف, لوکنگ فارورڈ ٹو ہیئرنگ فرام یو. اللہ حافظ.